الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین نبیل احترام و عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ مبارک اور متبرک دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، آج کی مناسبت خاص طور سے نواز رسول صفت پیغمبر حضرت سیدنا امام ہمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا سے منسوب ہے۔ آج آپ کے یوم شہادت کا دن ہے۔ آج کی یوم کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا رکھا تھا، بے شمار روایتیں اس دن کے متعلق آتی ہے، لیکن ہمارا آج کا جو عنوان ہے کہ آج کے دن جو عظیم کربلا کا معرکہ برپا ہوا وہ کیوں ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، والجوع، اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں کمی کے ذریعے، والأنفس والثمرات، اور تمہاری جان کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے، اور تمہارے کاروبار کے ذریعے۔ وبشر الصابرین، ان چیزوں کے ساتھ جب تم کو آزمایا جائے گا، اگر ان چیزوں کی آزمائش کے بعد تم صبر کر لو گے تو پھر تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہوتا ہے، جتنا برگزیدہ ہوتا ہے، جتنا مقام والا ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اس کے صبر کا پیمانہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون صرف محبت کے دعوے زبانی کرتا ہے یا عملی میدان میں بھی وہ محبت کا دعوے دار رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نعمتوں کے ذریعے ہم کو آزماتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ آزمائشیں آتی ہیں، اگر انسان اس پر ثابت قدم رہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے انسان کے لیے بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان دنیاوی طور پر کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہترین جزا اور اجر عطا فرماتا ہے، اس کا بہترین اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو آج ہم جس ہستی مبارک کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہستی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا نہیں تھا کہ حضرت امام حسین کچھ معاملات پیش ہو گئے تھے، اس معاملے کو دیکھتے ہوئے گئے اور جنگ میں شہید ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس جنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی دوڑی دوڑی، اس سے پہلے آ کر عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج عجیب خواب دیکھا ہے۔ حبیب نے فرمایا کہ کیا دیکھا؟ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ کٹا اور میری گود میں آ کر گر گیا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کوئی برا خواب نہیں ہے، پریشانی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے،
یہ مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالی ایک لڑکے سے سرفراز کرے گا، اور اے ام الفضل وہ لڑکا تمہاری گود میں آئے گا اور تم اس کو سنبھالو گی۔ یہ اس کی بشارت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اور جب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سنا، یہ بات کر رہے تھے، تبھی اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو نواسہ تولد ہونے والا ہے یا تولد ہو چکا ہے، اس نواسے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں رکھ دیا ہے، اس کو ایک میدان میں لے جایا جائے گا، بھوک اور پیاس کے ذریعے ان کو تڑپایا جائے گا، اس کے بعد ان کے حلق پر، گردن پر چھری چلا دی جائے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو زمین کو بھی بتاتا ہوں۔ پھر فرشتے نے پر مارا اور اس زمین کو حبیب کو دکھایا، وہاں کی مٹی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر دی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لے کر وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، بیوی تھی، ان کو دیا اور کہا کہ اے سلمہ یہ رکھنا ام سلمہ، اور جب یہ دیکھنا کہ یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں رنگ جائے، تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اس کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت 9 ازواج حیات تھی۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا، ان کے رہتے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا۔ ان کے وصال کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، اللہ کے حکم سے ایک کے بعد ایک نکاح ہوئے، اور ایک زوجہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ باقی 9 ازواج حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات تھی۔ لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر عمر دیکھی جاتی تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی عمر کی تھی۔ بعض روایت کے مطابق 18 سال آپ کی، 16 سال، یا بعض کے مطابق 9 سال آپ کی عمر آتی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت نکاح کیا تھا، تو جب آپ کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت 18-20 سال کی عمر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنتی ہے۔ تو حبیب نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مٹی حضرت عائشہ کو دیتے، کیونکہ کم عمر والی ہے، زیادہ عمر تک زندہ رہے گی، یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کون اس وقت تک حیات رہنے والا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ کا انتخاب کیا، تو جب معرکہ کربلا بپا ہوا، ساری ازواج اس دنیا سے رخصت کر گئی تھی سوائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے نہیں ہے، یہ الگ باتیں ہیں۔ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 9 میں سے اگر ہماری طرح اگر سوچا جائے تو ہم کم عمر والوں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حضرت عائشہ اس وقت وصال فرما جائیں گی، اگر باقی رہیں گی، حیات رہیں گی، تو ام سلمہ ہوگی، اسی لیے حبیب نے ان کا انتخاب کیا، ان کو مٹی دی۔ اب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تیار کر رہے ہیں اسی انداز سے۔ آپ نے جمعہ کے خطاب میں فضائل اور مناقب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیل سے سنے۔ کبھی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ مولا یہ میرا حسین شہید ہونے والا ہے، اس کو اس شہادت سے بچا دے۔ کبھی حبیب کی زندگی میں نہیں ملتا۔ حضرت مولا کائنات کو بھی اس بات کا علم تھا کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی اس بات کا علم تھا کہ حضرت امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ خود حضرت امام حسین کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھے ایک میدان میں لے جایا جائے گا، وہاں پر شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن کسی روایت میں، صحیح روایت اور صحیح روایت، ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں آتا کہ ان میں سے کسی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ اے اللہ اس جنگ سے، اس شہادت سے امام حسین کو بچا دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا انہی کو ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کو صرف تیار کیا جا رہا تھا، ان کو بڑا کیا جا رہا تھا، ان کو ساری چیزیں بتا رہے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حسن اور حسین میرے مشابہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حبیب پاک کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیروں تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ لوگوں نے، علماء کرام نے اس کی وجوہات لکھی کہ سر سے پیر تک ساری حیت میں حضرت امام حسین نیچے کے مشابہ کیوں تھے؟
تو علماء کرام نے لکھا کہ حضرت امام حسین پر جو معرکہ بپا ہونے والا تھا کربلا کا، اس میں ثابت قدمی اسٹینڈ لینا سب سے زیادہ اہم اور ضروری تھا، اور ثابت قدمی میں قدموں کا کام ہوتا ہے، قدم کو ڈٹا دینا ہوتا ہے، ڈٹ جانا ہوتا ہے۔ وہ گن حضرت سیدنا امام حسین کی ذات مبارکہ میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ سارا گھر شہید ہو گیا، اپنی باری آ گئی، لیکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ان کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح تیار کیا تھا۔ واقعہ کیا ہوا، تفصیل کیا دی؟ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے کہہ دیا کہ میرے وصال کے بعد 30 سال تک خلافت کی مدت رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حبیب نے فرما دیا تھا کہ اے عثمان، تمہارے دور خلافت میں فتنے اٹھیں گے اور وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ تم سے تمہاری قمیص کو چھین لے۔ اس سے مراد آپ کی حکومت تھی، خلافت تھی، اور اے عثمان تم اپنی قمیص کو اتارنا نہیں، ان کو مت دینا، یہ حبیب نے فرمایا۔ اس کے بعد حبیب نے فرمایا کہ اے عثمان تمہاری شہادت کے بعد، کیونکہ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دے دی تھی۔ حضرت عثمان کو فرمایا کہ اے عثمان تمہاری شہادت کے بعد پھر معاملات جو ہے خراب ہونے لگیں گے، امت میں فتنہ اور فساد پھیلنے لگے گا۔ ہوا یہ، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 2.5 سال تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر قائم رہے، آپ خلیفہ رہے مسلمانوں کے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، غالباً 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی حکومت بڑی دور دراز مقامات تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جلوہ فرما ہوئے۔ 12.5 سال تک قریب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب خلافت پر رہے۔ 10 سال تک آپ کی حکومت بڑے بہترین انداز سے کام کر رہی تھی۔ جو خلافت دور دور تک حضرت عمر نے پہنچائی تھی، حضرت عثمان کے دور میں وہ اور زیادہ دور تک پہنچ گئی اور ایک بہترین حکومت تیار ہو گئی۔ لیکن اختلافات کا دور آخری کے ایام میں شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو معزول کرنا چاہا، ہٹانا چاہا، لیکن حبیب نے ان کو حکم دیا تھا کہ اے عثمان تم خلافت کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے۔ یہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا، مسلمانوں کے درمیان 2 گروہ بن گئے۔ ایک وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے، اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے شہید کرنے والوں میں ہزاروں لوگ ہاتھ اٹھا رہے تھے، ہم نے شہید کیا، ہم نے قتل کیا، حضرت علی بدلہ نہیں دے سک رہے تھے۔ یہاں سے ایک فساد شروع ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو خلافت کی جگہ تھی مدینہ منورہ سے اس کو کوفہ میں منتقل کر دیا، اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوئی، معاہدات ہوئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پہلے سے اشارہ دے دیا تھا کہ یہ معاملات ہوں گے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، وہ سارے معاملات اس کا حبیب نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں جنگیں ہوں گی، اور ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق پر رکھے گا۔ حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی جنگ جیتے۔ اس کے بعد 5 یا 5.5 سال کا دور خلافت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ اس کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 29.5 سال کا یہ پیریڈ گزرا، 6 مہینے باقی تھے 30 سال مکمل ہونے کو۔ وہ 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بن کر آپ مسند خلافت پر جلوہ فرما رہے۔ اس کے بعد معاہدات طے ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کر لی۔ حضرت امام حسن نے وہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بادشاہ بن کر، خلیفہ بن کر مسلمانوں کے ساری اسلامی سلطنت کو سنبھالنے لگے 20 سال تک۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 11 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے 11ویں سال میں حضور کی اس وقت عمر 63 سال کی تھی۔ 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینہ۔ اس کے بعد یہ 30 سال آپ ملا لے، 41 سال کا عرصہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے 20 سال، 61 سال کے اواخر میں، 60ویں سال کے آخر میں یا 61 سال کی ابتدا میں حضرت امیر معاویہ کا جو ہے وصال ہوا۔ رجب کے مہینے میں 60 ہجری یا 61 ہجری اختلافات کے اس میں آئی ہے روایت۔
تو حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا اس نے چاہا کہ میں اپنے باپ کے تخت پر جانشین بن کر بیٹھ جاؤں۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر کی حکومت گزری، حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت کا معاملہ ایسا تھا جس طرح آج کی جو جمہوریت ہے ووٹ ڈالا جائے، سارے مل کر ووٹ ڈالے، اس طرح سے سی ایم کو پی ایم کو چنے، ایم ایل اے کو چنے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مجلس مشاورت ہوتی تھی، جو اکابر اس وقت موجود ہوتے تھے ان لوگوں کی رائے لی جاتی تھی، وہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام جس کو نامزد کرتے وہی خلیفہ بنتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر سب کی رائے سے متفقہ طور پر پہلے خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد حضرت حسن۔ حضرت حسن نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کو، وہ خلافت دے دی۔ یہاں تک معاملہ چل رہا تھا۔ اب یزید چاہتا تھا کہ زبردستی کے ساتھ میں اس تخت پر جانشین بن کر بیٹھ جاؤں، اور مسلمان کو معلوم تھا، جتنے اس وقت صحابہ کرام تابعین جلوہ فرما تھے، حیات تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ دو وجوہات تھی، ایک تو یہ تھی کہ اس طرح سے باپ اپنے بیٹے کو جانشین بنائے یا بیٹا تخت پر بیٹھ جائے، یہ اسلامی حکومت کے منافی تھا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام میں جو سب سے اولو العزم ہے، جو سب سے بلند ہستی ہے، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں جلوہ فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، اور دیگر دو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس وقت موجود ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے یزید جانشین بنے، ایک یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یزید اس خلافت کا اہل بھی نہیں تھا۔ یزید شراب پینے والا، یزید جوا کھیلنے والا، یزید حرام کاری کرنے والا، بدکاری کرنے والا، یہاں تک آتا ہے کہ جو محرمات ہوتی ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح حرام ہے، ویسی عورتوں کو بھی اس نے نکاح میں رکھا تھا۔ بندروں کو نچانے والا، کتوں کی جنگیں لڑوانے والا، بہت ساری اس کے رذائل آتے ہیں کہ اس کی ذلیل حرکتیں تاریخ کی کتب کے اندر محفوظ ہے۔ ویسا آدمی تخت خلافت پر کیسے بیٹھے؟ اب ہوا یہ وہاں پر، کیونکہ اس وقت اتنا کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں ہے، وہاں پر تخت ہے، یزید تخت پر زبردستی بیٹھ گیا، اور اس نے وہاں سے مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومتیں تھیں وہاں کے گورنروں کو اطلاع بھیجائی، مدینہ منورہ میں بھی اطلاع آئی، مکہ مکرمہ میں بھی اطلاع آئی، اور مدینہ میں خاص طور سے اطلاع ذرا زیادہ طاقت استعمال کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جب تک امام حسین ہے اس کی دال گلنے والی نہیں ہے، سارے لوگ حضرت امام حسین کو منتخب کریں گے، ساروں کا ووٹ حضرت امام حسین کے حق میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے زیادہ معتبر اس وقت کوئی شخصیت موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ جتنے مدینے کے جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان سے بیعت لو کہ وہ مجھ کو اپنا خلیفہ مان لے، اگر نہیں کرتے تو ان سے زبردستی بیعت لو، نہیں کرتے تو ان کو پھر قید کر لو، یا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو طے کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر آئی کہ مدینے کا گورنر آپ کو طلب کر رہا ہے، تو حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام ساتھی پوچھنے لگے کہ آپ نے معاملہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ حضرت امیر معاویہ کا شاید وصال ہو گیا، وہ انتقال فرما گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا اس بات کا؟ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ اتنی رات کو گورنر کے پاس سے خط آنا اور گورنر ہاؤس میں بلانا یہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی غیر معمولی بات ہو، اور میرا وجدان یہی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور حالات اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یزید نے تخت پر جانشینی کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ ہم سے بیعت چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین گئے گورنر کے پاس، گورنر نے سارا معاملہ سنایا، گورنر اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پر کیسے بیعت کروں؟ یزید ایک لالچی انسان، یزید دنیا کو طلب کرنے والا، یزید شراب کو پینے والا، یزید جوا کھیلنے والا، تمام غلط حرکتیں یزید کے اندر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو تہس نہس کر دینا، کیونکہ الدین علی ملوکہم، دین اپنے بادشاہ کے طور طریقے پر ہوتا ہے، جیسا بادشاہ ویسی ہی رعایا ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری حکومت جس طرح کی ہے، لوگ بھی ویسے ہی معاملات کر رہے ہیں، حکومت مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کرنے والے کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ ہمیشہ کا معاملہ یہ، جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسی ہی اس کی رعایا ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ اگر میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں
تو سارا اسلام کا جو نظام ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت مشقتیں کی، درد و تکلیف کو برداشت کیا، اپنا شہر چھوڑا، تکلیفوں میں اپنی زندگی کو گزارا، صحابہ کرام نے اپنا خون جس کے لیے بہایا اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس اسلام کو میں ایسے ہی یزید کے ہاتھ پر دے دوں اور یزید کو میں یہ کھلا آرڈر دے دوں کہ اسلام کو تہس نہس کر دے، اسلام کے دین کے جو معاملات ہیں اس کو بگاڑ دے، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اور یزید کے ہاتھ پر میں ایسا چھپ کر بھی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ جائیے تمام مدینے کے جو بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے آپ یہ خط پڑھیے، اگر وہ لوگ چاہیں گے، وہ لوگ بیعت کریں گے تو پھر میں بھی سوچوں گا کہ بیعت کرنا ہے یا نہیں ہے۔ وہ یزید کے پاس سے وہاں سے خط پہنچ گیا کہ حضرت امام حسین کا یہ کہنا ہے۔ اب حضرت امام حسین کے لیے دوسرا خط یزید کے پاس سے گورنر کے پاس آیا کہ اب بیعت لو یا حضرت امام حسین کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ اب یہ سمجھنے والی سدھرنے والی قوم نہیں ہے، لہذا حضرت امام حسین نے کیا کیا، مدینہ چھوڑ کر مکہ شفٹ ہونے کا آپ نے ارادہ کر لیا۔ میں بہت سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بات کو طویل کیا جائے۔ حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اپنے خاندان والوں کو لیا، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ نانا جان، امت کا معاملہ یہ ہے کہ میں چھوڑنا مدینہ تو نہیں چاہتا، لیکن معاملات حالات ایسے ہو گئے کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو یزید کا حکم پر حکم آئے گا اور مدینے میں جنگ کے حالات ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں کسی کا خون بہے، کیونکہ مدینہ محترم اور معظم جگہ، مکہ اور مدینہ دونوں جگہ خون بہانے کا سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حبیب کو بھی یہ پسند نہیں۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسین عرض کرنے لگے کہ میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ مجبور ہوں، مکے کو مدینے کو چھوڑ کر مکہ جانا چاہتا ہوں۔ حبیب کی بارگاہ میں آئے، التجا کی، حبیب کے پاس ملاقات کیے، امی جان سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر مبارک پر حاضری دی، حضرت امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دیے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکل کر مکے کو روانہ ہوئے۔ وہاں غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری تھی، وہاں کی سلطنت وہ سنبھالا کرتے تھے۔ وہاں پر جب صحابہ کرام کو جو مکے میں رہنے والے تھے ان کو پتہ چلا کہ نواز رسول حضرت امام حسین آ رہے ہیں، شاندار ان کا استقبال کیا گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہاں پر رہنے لگے۔ اب یزید کے خطوط، یزید کے لوگ مکے میں بھی آنے لگے کہ حضرت امام حسین کی بیعت لی جائے، اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ یزید پورا تخت پر جانشین ہو گیا۔ اب کوفے والوں سے، بصرہ والوں سے، ادھر ادھر کے لوگوں سے بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اب کوفہ والے، جہاں پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے موجود تھے، نام نہاد کے چاہنے والے، کوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفادار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کو بھی مدینے سے بلایا، وہاں رکھا اور وہیں پر حضرت علی کو شہید کر دیا۔ یہ حضرت امام حسین، حضرت سارے صحابہ جانتے تھے کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہے۔ اب کوفہ والوں کی جانب سے خطوط آئے کہ ہم آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، یزید ہم سے زبردستی بیعت کرانا چاہتا ہے، یزید ہم کو چاہتا ہے کہ ہم اس کو خلیفہ مان لیں، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے، اے امام آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب خطوط پر خطوط، بعض روایت میں آتا ہے کہ 150 خطوط، بعض میں ہزاروں خطوط کا ذکر ہے، حضرت امام کے پاس پہنچتے گئے۔ حضرت امام نے کہا کہ اگر میں نہ جاؤں اور کل میدان محشر میں یزید اب تخت پر قابض ہو جائے اور معاملہ تہس نہس کر دے، اور کل میدان محشر میں کوفہ والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پوچھے کہ تم نے یزید کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی، تو وہ یہ کہیں کہ ہم تو امام حسین کو بلا رہے تھے، امام حسین نہیں آئے، اس وجہ سے ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت امام حسین نے سوچا کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنے خطوط آ گئے ہیں، یہ لوگ بلا رہے ہیں، میں جاؤں گا وہاں پر، جا کر معاملات کو سنبھالوں گا اور اپنی خلافت کا اعلان کروں گا۔ اب یہاں جو مکے کے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں وہ حضرت امام حسین کو سمجھا رہے ہیں کہ اے امام مت جائے، یہ لوگ وفاداری کرنے والے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ بات ان کی بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ لوگ وفادار نہیں ہے، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھو کہ نہیں جاؤں گا تو۔ دونوں معاملات سوچ رہے، صحابہ کرام نے حل دیا کہ اے امام ایسا کرے، آپ پہلے مت جائے، آپ کسی کو اپنا نائب جانشین بنا کر کوفے کو روانہ کرے، وہ جائے وہاں کے حالات دیکھے، اگر حالات کارساز ہے تو پھر آپ جائے، ہم کو بھی تسلی ہوگی۔ حضرت امام حسین نے کیا کیا، حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ، آپ کے بھائی تھے رشتے کے، ان کو نامزد کیا، اپنا خلیفہ بنایا، کوفہ والوں کے لیے خط لکھا کہ میں ان کو اپنا جانشین بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔
ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ مکے سے نکلے، کربلا کو پہنچے، وہاں کوفہ کو پہنچے۔ کوفہ میں شاندار آپ کا استقبال کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روایت میں آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کو حضرت امام حسین کا نائب مان کر آپ کو خلیفہ بنا دیا، جانشین سمجھ کر حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ حالات کارساز ہے، سارے کوفہ والے امام حسین کی آمد کے منتظر ہے، اور ان کی آمد انہوں نے مجھے جانشین بنایا تو میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا کہ اے امام، یہاں کے حالات ایسے سازگار ہے، اتنے لوگوں نے میرا استقبال کیا، لوگ آتے گئے، ہاتھ پر بیعت کرتے گئے، یہاں تک کہ 40,000 لوگ ہو گئے۔ سارا معاملہ لکھ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے وہاں پر حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا۔ اور ادھر نعمان ابن بشیر نامی گورنر تھے، صحابی رسول ہے، یہاں کے گورنر تھے کوفہ کے، وہ آئے حضرت امام مسلم کے پاس، آ کر عرض کرنے لگے کہ اے امام مسلم، یزید بڑا ظالم اور جابر شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی یہ خبر پہنچ جائے تو یزید آپ پر ظلم و ستم کرے گا، آپ ایسا مت کریے، آپ حالات کو سمجھیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امام حسین نے بھیجایا، میں امام حسین کے حکم پر آیا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر کے سامنے سارا واقعہ سنایا تو حضرت نعمان بن بشیر واپس گورنر ہاؤس چلے گئے۔ اب ادھر یزید کے مخبر موجود تھے، انہوں نے کیا کیا، یزید کو ایک لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کر کہا کہ حضرت امام حسین کے نائب بن کر امام مسلم کوفہ میں آئے، کوفہ والے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، اور آپ کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ ان کا استقبال کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر جانتے تھے کہ اہل بیت کے گھرانے والے صحابی رسول تھے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کی شکایت یزید کے پاس گئی، تو یزید نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کے قریب ایک اور شہر تھا بصرہ جس کا نام تھا، وہاں کا گورنر تھا، بڑا ظالم شخص تھا، اس کو لیٹر لکھا اور اس کو کہا کہ میں تم کو ابھی کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں، فوری کوفہ جاؤ اور سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں کر لو، اور جو لوگ امام مسلم کے ساتھ ہیں ان کو سخت سزا دو۔ یہ حکم دے دیا یزید۔ حضرت ادھر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وہ لیٹر پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لیا اور لے کر کوفہ کے باہر آیا، رات ہونے کا انتظار کیا۔ رات کے وقت میں جیسے حجازی لباس ہوتا ہے، جیسے عرب والے لباس پہنتے ہیں، جیسے حضرت امام حسین وغیرہ امامہ بنا اور شایا وغیرہ پہن کر حضرت امام حیت کی ڈریسنگ کی، اور رات کے وقت میں مکے سے جو آنے والا راستہ ہوتا ہے اس راستے سے کوفے کے اندر داخل ہوا۔ کوفے والوں کو انتظار تھا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا۔ کوفے والے سمجھے کہ امام ہمام آئے ہیں، شاندار استقبال کیا، نعرے لگاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ گورنر ہاؤس کے پاس چل کر پتہ چلا کہ یہ امام حسین نہیں ہے، دھوکے سے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ کوفہ والے جانتے تھے ظالم حکمران اس کو اندر آنے نہیں دیتے، اگر اپنے لباس میں آتا، اپنے انداز میں آتا تو دھوکے سے اب آ گیا گورنر ہاؤس کے اندر۔ آتے ہی فوری اس نے اپنے تخت پر قبضہ کیا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے کوفہ کے نامور سردار تھے ان تمام کو محل میں بلا کر قید کر لیا۔ اب ادھر حضرت امام مسلم ابن عقیل کو خبر پہنچی، امام مسلم ابن عقیل کو بھی کہا گیا کہ آپ فوری جو ہے یہ سارے معاملہ چھوڑے، واپس چلے جائے یا ان کو قید کر لیا جائے، اس طرح روایتیں آتی ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں کا مجمع ہے آپ کے ساتھ، آپ وہ فوج کو لے کر گورنر ہاؤس کے باہر آئے، اور آ کر حضرت مسلم ابن عقیل اگر اس وقت چاہتے گورنر ہاؤس پر حملہ کر دیں کا حکم دیتے ان کوفیوں کو، مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی فوج ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے قلعے کو فتح کر لیتے۔ لیکن ادھر کیا ہوا، نعمان ابن بشیر عبید اللہ ابن زیاد نے دماغ لگایا، فتین قسم کا آدمی تھا، فتنہ پرور تھا، اس نے پہلے سے رؤسا کو جو بڑے بڑے سردار ان کو قید کر لیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اندر ان لوگوں کو قید میں کہا کہ تم اپنے جاؤ، اپنے اپنے قبیلے والوں کو، اپنے اپنے رشتہ داروں کو یہ حکم دو کہ وہ حضرت امام مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ اندر سے بند ہے، باہر امام مسلم اور ان کی چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر عبید اللہ ابن زیاد تخت پر فائز ہو گیا، اور اب کھڑکیوں میں سے بڑے بڑے رؤسا آتے گئے، منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ ان کو معلوم ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے عبید اللہ ابن زیاد مار دے گا،
وہ کہنے لگے کہ عبیداللہ ابن زیاد یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، ورنہ وہ جنگ کرے گا تو تمہیں بھی مارے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی مارے گا، تمہاری دولتیں چھین لے گا۔ اب یہ لوگوں کو سمجھانے لگے، اپنے اپنے قبیلے والوں کو۔ عبیداللہ ابن زیاد کے آرڈر پر ان لوگوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ وہ لوگ کیا کرے، دنیا کی محبت کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر پیچھے سے گروہ در گروہ حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ جو ہزاروں کا مجمع تھا، حضرت امام مسلم بن عقیل جب نماز کا وقت آیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 500 لوگ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو صرف ایک حضرت ہانی غالباً ان کا نام آتا ہے، جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بچے، ان کے سوا سارا کوفہ پیچھے کا پیچھے غائب ہوا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے، واپس وہ گھر میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس حکم ہوا عبیداللہ ابن زیاد کا کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے۔ فوج آئی عبیداللہ ابن زیاد کی، حضرت مسلم بن عقیل تلوار لیے، اہل بیت کے خانوادے سے تلوار لے کر آئے، کئیوں کو جہنم واصل کیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت مسلم ابن عقیل سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب دوسرا راستہ انہوں نے اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آئے تھے بات چیت کے لیے، حضرت مسلم ابن عقیل پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بات چیت کر لو، مسئلہ حل کر دیں گے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا عبیداللہ ابن زیاد۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تدبیر کو پلٹ کر کہا کہ ہم آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، آپ کو عبیداللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں بلا رہا ہے، وہاں پر چل کے ہم بات چیت کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ معاملہ خاموشی کے ساتھ نپٹ رہا ہے تو اس کو نپٹا لیا جائے، بات چیت کر کے صلح کر لی جائے۔ اس ارادے سے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے ننھے شہزادوں کو لے کر محل میں داخل ہوئے، گورنر ہاؤس میں۔ اور ادھر گورنر ہاؤس میں عبیداللہ ابن زیاد نے بڑے بڑے جو دروازے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اپنے گارڈز کو چھپا رکھا تھا، اور کہا کہ جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل آئے ان پر حملہ کر دینا پیچھے سے۔ حضرت مسلم ابن عقیل اندر آئے، آپ کو حملہ کیا گیا، آپ کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شہید کر دیا گیا، بعض میں آتا ہے کہ آپ کو زخموں سے چور کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو محل کے سب سے اعلیٰ مینار پر لے جا کر وہاں سے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے گرا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ کے ننھے شہزادے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جس کے گھر میں آپ رہ رہے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب ادھر کے پورے حالات تبدیل ہو گئے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ ادھر وہ خط مکے میں پہنچا، حضرت امام حسین نے پڑھا کہ وہاں کے حالات کارساز ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے سفر کے لیے۔ اب سفر کے لیے نکلے تو آپ اپنے گھر والوں کو، قریبی لوگوں کو لے کر نکلے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے گھر والے جو ہے 18 یا 20 کی روایت آتی ہے، 20-21 آپ کے گھر والے تھے، باقی کے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں، کل 72 یا 82 لوگوں کا، 80 پہ 2 لوگوں کا یہ قافلہ چلا۔ راستے میں کچھ لوگ عرب کے آتے گئے، حضرت امام حسین جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے گئے، قافلہ تھوڑا بڑا ہوا۔ اب راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے وہاں کا سارا معاملہ سنایا کہ آپ نکلے تو ہیں کوفہ کے لیے، آپ جو حالات سن کر نکلے تھے اب وہ حالات کوفہ کے نہیں رہے۔ حضرت امام حسین ایک مقام پر خیمہ لگائے اور جتنے ساتھ آئے تھے ان لوگوں کو اعلان کیا کہ ہم جب نکلے تھے معاملہ الگ تھا، اب معاملہ الگ نوعیت کا ہو گیا ہے، جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گا، آپ کی مرضی ہے، میں کسی پر کوئی تہمت نہیں لگاؤں گا، کوئی مواخذہ ان کا نہیں ہوگا، آپ واپس چلے جائے۔ تو جو قبیلے والے بیچ میں راستے میں جڑے تھے وہ تتر بتر ہو گئے، جو مکے سے نکلے تھے وہی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت امام حسین کو ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اور یہی وہ جنگ ہوگی کہ جس میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین یہ معاملات یہ سمجھ رہے تھے کہ جائیں گے، بات چیت کریں گے، کوئی حل نکال لیں گے۔ حضرت امام حسین وہی سوچ لے کر حضرت امام حسین آگے بڑھتے گئے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا، روک لیا گیا۔ حر ابن یزید، وہ یزید کا بیٹا نہیں، یہ الگ حر ہے، حر ابن یزید ان کا نام ہے۔ ان کو عبیداللہ ابن زیاد نے آرڈر دیا کہ 1000 لوگوں کو لے جاؤ، حضرت امام حسین جہاں بھی ملے ان کا راستہ وہیں پر روک لو۔ وہ حر بن یزید آئے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا، میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا ہے، مگر اوپر سے حکم ہے، عبیداللہ ابن زیاد ظالم گورنر ہے، وہ غیر معمولی سزائے دیتا ہے، اس کے حکم پر مجھے عمل کرنا ہے، بس میں آپ کو روک رہا ہوں، بات چیت کے ذریعے مسئلہ طے ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے حر بن ابن یزید۔
اور ادھر بات چیت ہی چل رہی تھی، ایک اور آرڈر آتا ہے کہ جہاں بھی ہے حضرت امام حسین کو قید کر لو، نہ ان کو پیچھے جانے دو نہ آگے بڑھنے دو، جہاں ہے ان کو وہاں پر روک لو۔ تو حضرت امام حسین کو حور بن یزید نے گورنر کا خط بتایا، دیکھیے آپ کے خلاف ایسا آرڈر آیا ہے، میں نہیں چاہتا لیکن مجھے حکم کو عمل کرنا ہے، اب میں آپ کو یہاں روک دوں گا۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ کربلا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے جس کا نانا رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس مقام پر ہم کو مصیبتوں اور آفتوں میں مبتلا کیا جائے گا، بھوک اور پیاس کے بعد ہماری شہادت اسی مقام پر ہوگی۔ حضرت امام حسین نے 2 ڈیرے لگائے، ایک مردوں کا ایک عورتوں کا، وہاں پر حضرت امام حسین رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں رہے، کربلا میں انٹر ہوئے۔ 2 محرم 3 محرم بات چیت ہوئی، یہاں تک کہ 7 محرم کا وقت آیا۔ 7 محرم تک کوئی معاملہ بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر سے یزید کا آرڈر تھا کہ یا تو حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے یا پھر حضرت امام کا سر یزید کے پاس بادشاہ کے جو گھر ہے اس میں محل میں پیش کیا جائے۔ اب یہ آرڈر آ گیا، یہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 تاریخ پر نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ نہر فرات پر پہرا بٹھانے کے لیے سعد ابن عمرو، غالباً عمرو ابن سعد، اس کا انتخاب کیا گیا۔ عمرو ابن سعد یہ بھی ایک صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بیٹا تھا۔ دیکھیں آپ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، طمع انسان کے کردار کو کیسے تبدیل کر لیتے۔ جنتی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، وہ سعد ابن وقاص جو جنگ احد میں غالباً کو مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے تیر چلانے والے، جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازا، یہاں تک کہا کہ فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ روایت بھی آتی ہے، آپ سیرت کے درس میں جب وہ جنگوں کا ذکر آئے گا سنیں گے، تو ایسی شخصیت کا بیٹا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمرو ابن سعد، وہ گورنر تھا ایک دوسری جگہ کا۔ اس کو یزید نے یہ وعدہ کیا تھا کہ رے ایک مقام تھا، سرسبز و شاداب مقام تھا، جس طرح اگر آج ہم ہندوستان میں دیکھیں گے تو کشمیر یا منالی یہ جیسا مقام ہے، ٹھنڈا مقام، ویسا وہ مقام تھا۔ اس کو وعدہ کیا گیا تھا کہ تجھ کو وہاں کی گورنری دی جائے گی۔ وہ وہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب یہ معاملہ طے ہوا، حضرت امام حسین سے جنگ کا معاملہ ہوا، تو اس کو آرڈر آیا کہ ابھی تمہاری گورنری کا آرڈر پر اسٹے لگا دیا گیا ہے، پہلے جنگ کی جائے گی حضرت امام حسین سے، پھر اس کے بعد تم کو وہ گورنری دی جائے گی وہاں کی۔ اس نے کہا کہ حضرت امام حسین شہزادہ رسول ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، رسول اللہ کے نوازے حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان سے کیسے جنگ ہو سکتی ہے، میں جنگ نہیں کر سکتا۔ تو ادھر سے آرڈر آیا کہ اگر تم جنگ میں نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں گورنری بھی نہیں ملے گی۔ اس عمرو ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک دن کا ٹائم دیا جائے، میں سوچ کر آپ کو کل بتاؤں گا۔ اس نے سوچ و وچار کیا، کرنے کے بعد دوسرے دن کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں کی حکومت چاہیے، میں جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو ابن سعد، دیکھا آپ دنیا کی لالچ، طمع، ایک طرف شہزادہ رسول ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جن کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی، اور ایک طرف دنیا کا حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اور دنیا کی حکومت ہے۔ اس دنیا کی حکومت، فانی حکومت کے لیے آپ سنیں گے کہ یزید جس تخت کے لیے اتنی لڑائی لڑا، کتنے سال اس پر جلوہ گر رہا، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب عمرو ابن سعد کے قافلے کو بھیجا گیا۔ عمرو ابن سعد اپنے ساتھ 22,000 کا لشکر لے کر وہاں پر آیا میدان کربلا میں۔ آتے ہی اس نے پہلا یہ کام کیا کہ اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد، وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں اور بعد میں 40 صحابہ کرام اس کو ہلا نہیں سکتے، ویسی شجاعت کے مالک، جس میدان میں حضرت علی اتر جاتے اس میدان میں صرف لوگ جہنم میں پہنچتے جاتے، کفار و مشرکین۔ وہ علی کے بیٹوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ان کو کمزور کیا جائے۔ کیسے کمزور کرے؟ نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا، یہ آرڈر دے دیا جائے کہ تمام جانور جو بھی آئے جتنا پانی پینا چاہے پیے، صرف اہل بیت نبوت کو، رسول اللہ کے گھر والوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ 7 محرم پر آپ کو پانی بند کر دیا گیا۔ 7 گیا، 8 گیا، 9 بات چیت چل رہی ہے۔ 9 تاریخ کے دن عبید اللہ ابن زیاد نے جنگ کا نقارہ بجایا کہ اب آؤ میدان میں جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا کہ 9 ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ ہمارے شہادت کا بھی وقت نہیں آیا،
ہماری شہادت کا وقت اور جگہ نانا رسول اللہ نے ہم کو بتا دیا، دکھلا۔ حضرت علی جنگ جمل سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت امام حسین کو میدان بتا بھی دیے تھے کہ اس مقام پر وہ جنگ ہوگی، یہاں پر تم کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، ہمیں آج رات کا وقت دو، کل صبح میں جنگ کا آغاز ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نمازیں پڑھنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ آج کا دن جو ہے دعائیں کرنے کا وقت ہے، آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہے۔ آج کا دن ٹائم پاس کرنے، کھیل کود تماشے دیکھنے جانے کا دن نہیں ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے یہ۔ حضرت امام حسین جو گزشتہ رات گزری اس رات میں دعائیں کر رہے۔ اب یہاں سے آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تقدیر میں جو نہیں لکھا ہوتا وہ بھی آپ کو دعا سے مل جاتا ہے۔ دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک آپ سیب کھاتے ہیں یا آم کھاتے ہیں، موز کھاتے ہیں تو اس پر چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اصل ہوتا ہے یا اندر کا مغز اصل ہوتا ہے؟ تو یہ دعا عبادت کا اصل نچوڑ ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے، جیسے ہی سلام پھیرے دعا 2 منٹ کی دعا، اس میں بھی سروں پہ سے، لوگوں کے کندھوں پہ سے، یہاں تک تو اب نیا شروع کرے، ادھر بیٹھے ہوئے ادھر جگہ خالی ہے تو میرے سامنے سے آ کے جا رہے، حد ہوتی۔ 2 منٹ کی دعا، 5 منٹ ہوں گا عصر کی، فجر کی، وہ دعا بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو سنوار دے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے، دعا کا مقام۔ آپ حبیب نے فرمایا کہ دعا مخ العبادت، دعا تمام عبادتوں کا، جو آپ عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رہے، اس کا اصل مغز دعا میں ہے۔ آپ دعا کریں گے تو اس کا نچوڑ ملے گا۔ دعا نہیں کر رہے، جا رہے ہیں، پھر پریشانی کی حالت میں نماز پڑھ لو تو بھی ملزم پریشان، کہاں سے ملیں گی وہ جو نعمتیں برکتیں ہیں جو اللہ نے دعا میں آپ کے لیے رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس رات بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے خیمے میں تمام صحابہ کو، تمام اہل بیت کو بلایا، جمع کر کے چراغ کو گل کیا، اندھیرا کیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں تم کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، یہ یزید ہے، یہ یزید کی فوج ہے، میری دشمن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں بیعت کروں، میں بیعت کر لوں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں، وہ چاہتے ہیں مجھ کو مارنا، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اب بھی جانا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو لے لو، اپنے سامان کو لے لو، چلے جاؤ، کل تمہارا کوئی مواخذہ میدان محشر میں نہیں ہوگا، میں تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ آپ نے بتی کو گل کیا، وہاں پہ غیرت کو لوگوں کی، حضرت امام حسین نے سمجھا کہ اگر کوئی روشنی ہوگی تو جانے کے لیے ہچکچائے گا، آپ نے تمام چراغ کو گل کیا، پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب کئی گھنٹوں کے بعد حضرت امام حسین نے چراغ جلایا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت امام حسین سے وہ کہنے لگے کہ ہم کو مرنا بھی ہے، آج یہاں نہیں مریں گے تو کچھ اور دن زیادہ جی لیں گے، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 15 20 سال 50 سال 100 سال جئیں گے، اس کے بعد تو مرنا ہے، آپ کے نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر وہاں میدان محشر میں رسول اللہ قبر میں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں پوچھے گا کہ حسین کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر جانے والے، ہم جیے بھی آپ کے ساتھ ہے، یہاں مریں گے بھی آپ کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہم جائیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ حضرت امام حسین ایسے ہی عبادت میں گزرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا، نماز فجر ہوئی، امامت حضرت امام حسین نے کروائی، سارے صحابہ کرام نے نماز پڑھی، اہل بیت اطہار کے خانوادے نے نماز پڑھی، اس کے بعد جنگ کا نقارہ بجایا گیا۔ اب ادھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ واویلا کرتے ہیں کہ اہل بیت کو شہید کیا، صحابہ کرام کہاں تھے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ 18-20 لوگ اہل بیت کے تھے، باقی 50-52 لوگ جو ہے اصحاب کرام تھے یا ان کی اولادیں تھیں۔ یہ کے بعد دیگر صحابہ کرام میدان جنگ میں جاتے گئے، اپنے جوہر دکھاتے گئے اور جام شہادت نوش فرماتے گئے۔ ایک ایک کلاش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہے ہیں، خیمے میں لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن کلبی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، صحابی رسول تھے، کوفہ میں تھے اس وقت، اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ قریب کے میدان میں حضرت امام حسین کو ایسا معاملہ طے کر لیا گیا ہے، ان کو گھیر لیا گیا ہے، ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ 17 دن ہوئے تھے ان کی شادی کو، آئے ان کی ماں کو معلوم ہوا تو ماں سے کہنے لگے کہ ایسا معاملہ ہے، تو ماں کہنے لگی کہ اے عبداللہ ابن کلبی، میں چاہتی ہوں کہ میں نے تم کو جو دودھ پلایا
اس کا آج تم حق ادا کرو، جاؤ امام حسین کی بارگاہ میں ان کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ 17 دن کی شادی ہے، بیوی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ والدہ کا حکم ہے اور ادھر امام مظلوم ہے، میں جانا چاہتا ہوں، تم اجازت دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے لیے اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہوگی کہ کل میدان محشر میں جہاں تم کو شہید کہا جائے، مجھے شہید کی بیوی کہہ کر بلایا جائے، میں تم کو اجازت دیتی ہوں، جاؤ امام مظلوم کے ساتھ ہو کر جنگ لڑو۔ حضرت امام حسین کے پاس آئے، آ کر کہا کہ یار اے امام، میں آپ کی جانب سے لڑنا چاہتی ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ ان کو ساتھ لے کر آئی۔ حضرت عبداللہ ابن کلبی رضی اللہ عنہ گئے میدان کربلا میں، اپنی شجاعت کا جو معاملہ تھا وہ دکھاتے ہوئے کئیوں کو واصل جہنم کیا، جہنم میں پہنچایا۔ اس کے بعد آپ کو جام شہادت سے نوش ہونا پڑا، آپ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کا لاشا لایا گیا تو آپ کی والدہ کے پاس وہ یزیدی آ کر کہنے لگے کہ دیکھ ہم نے تیرے بیٹے کا کیا معاملہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن کلبی کی والدہ نے وہ سر ان کا اٹھایا اور وہ سر کو دے کر یزیدیوں کو مارا، ایک یزیدی کے سر پر جا کر لگا، وہ وہیں مر گیا۔ یہ شجاعت میدان کربلا میں صحابیات نے، عورتوں نے بھی دکھائی۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے، بعض روایتوں میں، کہ وہ بھی خاتون جنگ میں گئی اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں ان کا بھی نام ہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، صحابہ کرام کے سارے نفوس قدسیات ختم ہوئے، اہل بیت نبوت کی باری آئی۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ میں وہ تعویذ نکال کر کیا کیا، اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ میدان کربلا میں تم کو یہ چٹھی ملے گی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مسلط کر دی جائے گی، جب امام پر کوئی پریشانی آئے تو امام سے پہلے اپنے آپ کو تم پیش کر دینا۔ یہ چٹھی لے جا کر امام حسین کو بتائی اور کہا کہ آپ کے بڑے بھائی میرے بابا جان کا یہ معاملہ ہے، انہوں نے یہ کہا، مجھے حکم دیا اس خط کے ذریعے، اس چٹھی کے ذریعے۔ تو حضرت امام حسن حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، حضرت امام حسن کا عمامہ باندھا، حضرت علی کی تلوار داری پر ان کے ہاتھ میں دی اور دے کر شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے میدان کربلا میں بھیجا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے اور اپنے دادا حضرت علی کی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے آپ مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، ادھر بچیاں ہیں گھر میں، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ، جن کو سکینہ کے نام سے ہم یاد کا اصل نام سکینہ ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کو خدیجہ ہے لیکن مشہور خدیجہ ہو گیا تو اسی سے ہم پکارتے ہیں۔ تو حضرت سکینہ پیاس سے پلپلانے لگی، پانی طلب کرنے لگی۔ حضرت عباس علمدار، یہ حضرت علی کے دوسرے بیوی سے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بھائی جان مجھے اب جانے کی اجازت دیجیے، میں جا کر پانی لاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کو اجازت دی۔ حضرت عباس علمدار جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اس وقت جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جھنڈا لے کر نہر فرات کی جانب بڑھنے لگے۔ تلوار کا ایسا وار، حضرت علی کے بیٹے ہیں، کیسی شجاعت و بہادری، تلوار کے وار سے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرنے کے بعد خیال آیا کہ تھوڑا پانی پی لو، ہاتھ میں پانی لیا، لیتے ہی یاد آیا کہ ادھر سکینہ اور ادھر ننھے علی اصغر، ادھر عورتیں سب بھوکی پیاسی ہیں، میں کیسے پانی پیوں؟ پانی چھوڑ دیا اور گھوڑا جو ان کے پاس تھا، گھوڑے کا منہ پانی کی طرف لے گیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ گھوڑا بھی جانتا تھا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، کس کے ساتھ ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ میدان جنگ میں آیا ہوں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جانوروں میں کیسی محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے پیوست کی تھی۔ یہ گھوڑا تھا
جو پانی نہیں پی رہا تھا۔ ادھر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرمائے۔ ایک صحابی رسول جنگل سے آ رہے تھے، ہرنی کا شکار کیا، ہرنی کا بچہ معصوم تھا، کیوٹ سا، وہ لے کر حبیب پاک کی بارگاہ میں آئے، حبیب کی بارگاہ میں نظر کیا، وہ معصوم ہرنی کے بچے کو حبیب نے لیا، اور جلد بازو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حبیب نے ان کو کھیلنے کے لیے دے دیا۔ وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن لے کر کھیلتے کھیلتے گھر میں گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گھر میں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہرنی کا بچہ مجھے دو۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ میں آپ کو کیوں دوں، یہ ہرنی کا بچہ تو مجھے نانا رسول اللہ نے دیا ہے، آپ کو چاہیے تو آپ بھی رسول اللہ کے پاس جائیے اور رسول اللہ سے لے لیجیے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب کی بارگاہ میں آئے، آ کر ضد کرنے لگے کہ مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ قریب تھا، روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک اتنا ضد کرنے لگے کہ اب قریب تھا کہ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ تو ادھر صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین ضد کر رہے ہیں، اور ادھر کا معاملہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہرنی جنگل سے بھاگتے ہوئے آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھاگتے ہوئے آئی، حبیب کے پاس کھڑی ہو گئی، اس کے بعد واپس اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ حبیب نے وہ بچہ اٹھایا، حضرت امام حسین کو دیا، حضرت امام حسین کھیلتے ہوئے چلے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہرنی آئی آپ کے پاس کھڑی ہوئی اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنا بچہ چھوڑ کر چلی گئی، تو حبیب نے فرمایا کہ وہ ہرنی آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے نواسے ہیں، ان نواسوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پر فرض نہیں کی، اب جانوروں پر بھی فرض کی۔ اور میں حدیث کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ حبیب نے فرمایا کہ یہ ہرنی کہنے لگی کہ ایک بچہ وہ جو پہلے لایا گیا تھا، وہ صحابی رسول جو لائے وہ بھی میرا بچہ تھا، انہوں نے شکار کیا، وہ لا لیے۔ اب جیسے ہی مجھ کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین بھی ضد کر رہے ہیں، تو حضرت امام حسین کا ضد کرنا، ان کا آزردہ ہونا مجھے گوارا نہیں ہوا، میں اپنے آپ سے یہ دوسرا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائی، اپنے آپ سے مجھے گوارا ہے، میں اپنے بچوں کی جو دور ہونا ہے وہ گوارا کر لوں گی، ان کی رخصت گوارا کر لوں گی، لیکن آپ کے شہزادوں کو آزردہ ہوتے ہوئے، ان کو غم زدہ ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہرنی نے لا کر اپنا بچہ پیش کر دیا، حضرت امام حسین کھیلتے ہوئے چلے گئے۔ تو گھوڑوں پر، جانوروں پر بھی کیسی محبت اللہ تعالیٰ نے حضرات اہل بیت اطہار کی رکھی تھی۔ حضرت امام حسین، حضرت علی عباس علمدار نے چاہا کہ گھوڑے کو پانی پلائے، گھوڑا پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضرت عباس علمدار مشکیزہ لے کر پلٹے، جا رہے ہیں خیمے کی طرف، ایک یزیدی نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، آپ کا دایاں ہاتھ لٹکنے لگا۔ اب اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ مشکیزے کو سنبھالے، آپ نے وہ لیا اور بائیں ہاتھ میں لگا دیا، ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے، علم بھی ہے اور مشکیزہ بھی ہے، دوسرے ہاتھ پر بھی آپ کے وار کیا گیا، جھنڈا ہاتھ سے گرا۔ اب حضرت عباس کو یہی چاہے کہ یہ مشکیزہ پانی کا خیمے تک پہنچ جائے، وہ یزیدی چاہتے تھے، اگر ان کو پتا تھا کہ یہ ایک قطرہ پانی کا بھی اگر یزیدیوں کی طرف سے امام حسین کے خیمے تک پہنچ گیا، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو وہاں حضرت علی شیر خدا کی اولاد ہے، وہ پھر ایک یزیدی کو بھی میدان میں بچنے نہیں دیں گے۔ وہ اچھی طرح معلوم تھا ان کو، کیونکہ 3 دن کی پیاس اور بھوک مسلط کر کے وہ جنگ میں آئے تھے، تو یہ عالم ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، اکیلے کوئی انتاب نہیں لا سک رہا ہے۔ حضرت قاسم جب میدان میں آئے تھے تو ارزق نامی غالباً بڑا پہلوان، اس وقت عرب کو، وہاں کا کوفے کا بڑا مشہور تھا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جاؤ امام قاسم سے لڑو، تو اس نے کہا کہ یہ تم میری توہین کر رہے ہو، اہانت کر رہے ہو کہ میں جاؤں اور چھوٹے بچے سے لڑوں، کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ میرے لیے تو ان کے لیے تو میرے بچے کافی ہے۔ 4 بچے تھے، بڑے پہلوان تھے وہ بھی، ایک بچے کو بھیجا حضرت امام قاسم نے، ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کیا، دوسرے کو بھیجا، دوسرے کو بھی واصل جہنم، تیسرے کو، چوتھے کو، 4 بیٹوں کو حضرت قاسم نے مار دیا۔ اب ارزق پریشان ہوا، گھبرایا، غصے میں میدان میں اترا اور کہا کہ اور حضرت امام قاسم نے جب پہلے کو مارا تو پہلے کی تلوار بھی حضرت قاسم نے اٹھا لی تھی، وہ تلوار لیے اب اسی کے بیٹے کی تلوار سے جنگ کر رہے ہیں۔ آیا باپ ارزق لڑنے کے لیے، دیکھا تو اس کے بیٹے کی تلوار ہاتھ میں، اس نے پوچھا کہ یہ تلوار تم نے کیوں لی؟ تو اس نے کہا کہ تیرا بڑا بیٹا مجھے دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تیری گردن کو اڑاؤں۔ حضرت امام قاسم کے سامنے وہ ارزق نامی پہلوان آیا، حضرت امام قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کیا، ایک ایسا بار مارا کہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ ایسی شہادت، ایسی شجاعت حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد میں حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کی تھی۔
کب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، نامور مشہور ترین پہلوانوں کو آپ وہاں پر مزہ چکھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ حضرت علی کی اولاد کا تھا، تو وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر پانی ان کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر کوئی بھی یہ جنگ ان کو جتا نہیں سکتا، یزیدیوں کو ہر حال میں ان کی ہار طے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچے۔ حضرت عباس علمدار وہ پانی کا مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑ کر جا رہے ہیں، یزیدیوں نے تیر کی بوچھار کی، حضرت عباس علمدار وہ مشکیزہ بھی پھوٹ گیا، وہ پانی بہنے لگا اور تیر آپ کے جسم میں پیوست ہونے لگے۔ حضرت عباس جب تک خیمے تک پہنچے نڈھال ہو کر خیمے کے باہر گرے۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کر اندر لے کر آئے، بات چیت کرنے لگے۔ اسی دوران آپ واصل جنت ہوئے اور حقیقی مولا سے جا ملے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے جوان ہیں، حبیب حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، آئے آ کر کہنے لگے کہ بابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دو۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں کیسے جانے دوں، تم نانا رسول اللہ کی شباہت رکھتے ہو۔ حضرت علی اکبر دکھنے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شبیہ تھے، ان کا چہرہ رسول اللہ کا چہرہ ایک دم ملتا جلتا تھا۔ صحابہ کرام کو حبیب کے وصال کے بعد جب بھی رسول اللہ کا دیدار کرنا ہوتا حضرت علی اکبر کے پاس آتے، آ کر کہتے کہ اے پیارے اپنا چہرہ دکھا دو، ہمیں رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے۔ ایسے چہرے والے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب جانا چاہتے میدان میں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین نے ان کو تیار کیا اور تیار کر کے حضرت علی کا امامہ باندھا اور حضرت امام حسن کی تلوار وغیرہ کچھ دے کر آپ نے میدان رن میں روانہ فرمایا۔ جدھر جا رہے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں، کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پیاس کی شدت ہوئی، پلٹ کر خیمے میں آئے، والد گرامی کو آواز دی پیاس بہت ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے کہا کہ نانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سفر سے واپس آ رہے تھے، اہل بیت تھا اور صحابہ کرام، حضرت امام حسین رونے لگے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے رونے کی؟ امام حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اندر سے خاتون عرض کرنے لگی آپ کی والدہ وغیرہ کہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کے لیے حضرت امام حسین رو رہے ہیں۔ تو حضرت صحابہ کرام کو حبیب نے حکم دیا کہ جلدی دوڑو اور کہیں سے بھی ہو پانی تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ کرام سارے اس وقت جنگل میں پھیل گئے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے، اور حضرت امام حسین رو رہے ہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گود میں لیا، لے کر اپنی زبان مبارک چسائی، چسانا ہی تھا کہ حضرت امام حسین کی اس وقت پیاس بجھ گئی۔ اور ادھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی حالت میں حبیب حضرت امام حسین کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ پانی تو اس وقت موجود نہیں ہے، وہی عمل کروں گا جو نانا رسول اللہ نے کیا تھا۔ نانا رسول اللہ نے مجھے اپنی زبان چسوائی تھی، یہ رسول اللہ کی چوسی ہوئی زبان تم چوس لو، تمہیں کچھ افاقہ ہوگا۔ حضرت علی اکبر نے وہ زبان چوسی، کچھ افاقہ ہوا، پلٹ کر میدان کارساز میں گئے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی اکبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام شہادت سے سرفراز فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی اس وقت عمر 50-51 سال کی اس وقت تھی۔ حضرت علی اکبر کا جب لاشا اٹھانے کے لیے حضرت امام حسین میدان کربلا میں کارساز میں جنگ کے میدان میں گئے تو حضرت سکینہ فرماتی ہے، حضرت زینب فرماتی ہے کہ جب امام حسین گئے تھے تو امام حسین کی داڑھی کے سارے بال کالے تھے، ایک بال بھی اس میں سفید نہیں تھا، لیکن جس غم اور اندوہناک کیفیت کا سامنا اس وقت حضرت امام حسین کو ہوا، اس غم کی کیفیت سے جب حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر امام خیمے تک پہنچے تو داڑھی کے سارے بال غم کی کیفیت سے سفید ہو چکے تھے۔ ایسی کہ غم کی کیفیت اس وقت حضرت امام حسین پر تاری۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کے شہزادے پیاس سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ادھر عورتیں سنبھال رہی ہیں، اب سنبھل نہیں رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے غالباً لے کر آئے کہ بھائی پیاسا ہے، شاید ہو سکتا ہے بچے کو دیکھ کر وہ لوگ کچھ پانی دے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے آئے، آ کر اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تم مجھے جتنا تکلیف دینا چاہتے ہو تکلیف دے لو، اس ننھے شہزادے کا کیا قصور ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی کے دے دو، یہ پی لے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اس کے لیے پاس دے دو۔ تو حرملہ نامی ایک شخص تھا یزیدی،
فوج میں، اس نے ایک ایسا تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے ہوتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے بازو میں وہ پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر شہید ہوئے، خون کا فوارہ ان کے جسم سے بہنے لگا، گلے سے بہنے لگا۔ ادھر خیمے میں باہر سے حضرت علی اصغر کی آواز بند ہوئی تو خیمے میں عورتیں سمجھنے لگی کہ انہوں نے پانی دے دیا ہے، اس لیے حضرت علی اصغر خاموش ہو گئے ہیں۔ لے کر آئے خیمے میں حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو امام حسین، عورتیں پوچھنے لگی کہ کیا پانی مل گیا؟ تو حضرت امام حسین کہنے لگے کہ ہاں، میں نے علی اصغر کو جنت کا جام کوثر پلا کر لایا۔ کیسی تکلیف میں آپ مبتلا تھے، اور آپ کا صبر اور استقامت دیکھے حضرت امام حسین کا۔ اب باری ہے حضرت امام حسین کی، سارے مرد شہید ہو گئے، اور ادھر حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا اس سفر میں بیمار ہو گئے تھے۔ ایسی نہیں حالت ہے کہ ہاتھ سے تلوار بھی نہیں اٹھ رہی ہے، تیار ہونے لگے کہ اب بابا جان مجھے جانے کی اجازت دے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ تم میری آل کے آخری چراغ ہو، تم سے حسینی نسب چلنا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لینے والا ہے، تمہیں اب زندہ رہنا ہے، اب تمہیں میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب تمہارے کام میں سپرد یہ کام کر کے جا رہا ہوں کہ یہ لٹا پٹا قافلہ یہاں سے تمہیں مدینے پہنچانا ہے، نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، یہ سارا واقعہ ان کو سنانا، اماں فاطمہ کی قبر مبارک پر جا کر سلام عرض کرنا، بھائی حسن کے پاس جا کر میرا سلام عرض کرنا۔ حضرت امام زین العابدین کو وصیت کی۔ ادھر عورتوں کے خیمے میں آئے، آ کر عورتوں سے کہنے لگے کہ اب میں جا رہا ہوں جنگ میں، معاملہ سب کے سامنے ہے، ہزاروں کی فوج سامنے ہے، اور کیا ہونا ہے طے ہے، سب چیزیں پہلے سے پتہ ہے۔ اب عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ رونا نہیں، چھاتیاں مت پیٹنا، اور بڑی آوازیں نکال کر نہیں رونا، اپنے اہل بیت نبوت کا جو اسلام کا شیوا ہے اس کو باقی رکھنا، عزم و استقلال کا پیکر بن کر رہنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ وصیت کر کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارسال میں، فجر سے جنگ چلی تھی، دوپہر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین اتمام حجت کے لیے 2 مرتبہ پہلے بھی اعلان کر چکے تھے کہ اے یزیدیو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، مجھے اللہ کے حبیب نے جنت کا سردار بنایا ہے، مجھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی علامت قرار دیا کہ جو ان سے محبت کرے وہ ایمان والے، جو ان سے بغض کرے وہ نفاق والے ہیں، منافق ہے۔ یہ ہماری شان عظمت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ تو ہمیشہ یزیدیوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کی عظمت کے بارے میں جانتے ہیں، ہم آپ کا مقام کیا ہے جانتے ہیں، لیکن یہ مقام آپ کی مقام آپ کی عظمت کو سننے کا نہیں ہے، یہ مقام جنگ کا ہے، آپ جنگ میں آ جائے۔ حضرت امام حسین نے آخری مرتبہ بھی اپنی شہادت سے پہلے بھی ان کو اعلان کیا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم چاہو تم ابھی بھی ہتھیار ڈال دو، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کل میدان محشر میں تمہاری بخشش اور شفاعت بھی کرواؤں گا۔ کتنا سارا اہل بیت کا کنبہ لٹ گیا، لیکن حضرت امام حسین کو امت کی فکر ہے، فرماتے ہیں کہ ابھی بھی ہتھیار ڈال دو، وقت ہے۔ حضرت امام حسین کیا اس وقت اپنی جان بچا رہے تھے؟ جان بچانا ہوتا تو پہلے ہی آپ واپس چلے جاتے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت امام حسین بادشاہت کی خاطر، خلافت کی خاطر جنگ کر رہے تھے، خلافت کی خاطر اگر جنگ کرنا ہوتا حضرت امام حسن پہلے ہی حضرت امیر معاویہ کو خلافت کیوں دیتے؟ آپ سوچے، حضرت امام حسین کے پیش نظر یہ نہیں تھا، حضرت امام حسین یہ چاہتے تھے کہ دین بچا رہے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں گے تو دین تہس نہس ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے وہاں پر اتمام حجت کے لیے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میدان میں آنا ہے، آ جائیے، جنگ ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہزاروں کو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ایک طرف سے ہمیشہ حضرت علی اکبر ہو، حضرت امام قاسم ہو، یا بعض صحابہ کرام ہو، پہلے 1 to 1 وہ لوگ آتے تھے لڑنے کے لیے، اس کے بعد تعداد بڑھتی جاتی، جب یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا تو سارے گھیر لیتے ہزاروں لوگ، اور تیر بھالے تو تیر نیزے وغیرہ چلا کر ایک بار کی حملہ کر کے ان کو شہید کیا جاتا۔ حضرت امام قاسم کو بھی ویسے ہی شہید کیا گیا، حضرت علی اکبر کو بھی، حضرت امام حسین کو بھی ویسے ہی شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بھی چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا اس زخموں کی تاب نہ لا سکا، وہ گھوڑا زمین پر آیا، حضرت امام حسین اتر گئے، جیسے ہی اترے شمر کا نام آتا ہے، شمر لعین، ملعون شمر آیا اور آ کر حضرت امام حسین کو مارنا چاہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر وہ بیٹھ گیا اور آپ کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، لیکن وہ گلا نہیں کٹ رہا ہے، وہ گلا جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ
शिमर, तो सालों साल तक इस गले पर खंजर चलाता रहे, ये गला कटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बोसा लिया है। क्या वक्त है? हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा। उसने कहा कि जुमा का वक्त है, खतीब मिंबर पर खुतबा दे रहा है। और हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि खतीब मिंबर पर मेरे नाना का खुतबा दे रहा है और तो उसी नाना के नवासे के जिस्म पर बैठकर उसको शहीद करना चाहता है। उसने कहा कि अब ये बातें करने का वक्त नहीं है, मैं जल्दी से आपको शहीद करके रहा हूँ। क्योंकि उसके पास यजीद का ऑर्डर था कि इनके सर लाएंगे तो तुम्हें तख्त ताज दिया जाएगा, माल दौलत दी जाएगी। वो बस दुनिया की हिर्स और लालच में हज़रत इमाम का सर चाहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि ये सर इस तरह कटने वाला नहीं है, ठहर जा, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज के बाद जंग लड़ेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान करबला में भी, खून के लथपथ मैदान में, हज़रत इमाम हुसैन करबला के उस मैदान में नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे के लिए ज़मीन पर गए, उस शिमर लईन ने आपको पीछे से वार किया गर्दन पर से, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारा अहले बैत का कुंबा यहाँ पर लुट गया। उसके बाद यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों के खैमों पर हमला किया, वहाँ आग लगा दी, जो साजो सामान था छीन लिया, उनको कैदी बना लिया गया। सारे शुहदाए करबला के सरों को नेज़ों पर लगा दिया गया। यहाँ तक रिवायत आती है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को बाज़ारों से ले जाया जा रहा था, उस वक़्त भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुबान मुबारका से कुरान की तिलावत जारी थी। हज़रत इमाम हुसैन सूरह कहफ की तिलावत, ये देखें, जो अमल इंसान दुनिया में कंटिन्यू करता है ना, वो अमल उसका मरने के बाद भी बाकी रहता है। जुमा का दिन है, नमाज जुमा के बाद लोग सूरह कहफ की तिलावत करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन भी सूरह कहफ की तिलावत करते होंगे। इधर शहीद हो गए, सर तन से जुदा हो गया, लेकिन वो वक्त सूरह कहफ पढ़ने का था। हज़रत इमाम हुसैन का सर है कि सूरह कहफ की तिलावत करते हुए जा रहा है। ये शान वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। अब ये सर लेकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास गए। वहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनके सरों से बेअदबी की और गुस्ताखाना कलिमात कहे। फिर उन सरों को मुल्क शाम में यजीद के महल में भिजा दिया गया। वहाँ यजीद ने क्या किया, अब भोला बनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरों को और दीगर जो अहले बैत के खानवादे थे, उन लोगों को एक फ़ौज के साथ मदीने मुनव्वरा रवाना किया। अब लोग यहाँ कहते हैं कि देखो, यजीद को तो इन सब का पता नहीं था, यजीद मुल्क शाम में था, जंग इधर इराक़ में हो रही थी, कूफा में, और यजीद के पास जब ये मामला आया तो यजीद ने इनको फ़ौज देकर मक्के मदीने को वापस कर दिया अच्छे अंदाज के साथ। इसलिए यजीद को ये लोग बचाना चाहते हैं। और हद तो यहाँ तक हो गई कि कुछ रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं यजीद को, कुछ अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, कुछ रहमतुल्लाह अलैह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यहाँ तक उम्मत के अंदर गुमराही फैला दी गई। अब ये ठीक है, यजीद को चलो पता नहीं था कि इमाम हुसैन के साथ यहाँ जंग हो रही है, लेकिन ऑर्डर किसने दिया था? पहले ऑर्डर जारी करने वाला कौन है कि या तो इमाम से बयात लो या इनका सर लेके आओ? ये ऑर्डर किसने दिया था? यजीद ने दिया था। चलो यहाँ से आप बचा ले मैदान करबला से। 61 हिजरी में ये जंग हुई। 3 साल तक वो तख्ते खिलाफत पर फाइज रहा, तीसरे साल मर गया। 61, 62, 63, 3 साल उसके खिलाफत पर रहे। 61 में जंग करबला हुई, हज़रत इमाम हुसैन को उनके साथियों को शहीद किया गया, इससे आप बचा लेंगे। लेकिन 62 में मदीने मुनव्वरा पर हमला करने का उसने हुक्म दिया। मदीने पर यजीद की फ़ौज आई, मदीने के सहाबा किराम को शहीद किया। रिवायत में आता है कि 700 सहाबा किराम को उस वक़्त शहीद किया गया। मदीने की पाकबाज औरतों के साथ गलत काम किए गए यजीद की फ़ौज की तरफ से। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी के अंदर यजीदी फ़ौज ने घोड़े बांध दिए। इससे किस तरह आप यजीद को बचाएंगे? तारीख़ इन वाक़यात की शाहिद है, गवाह है। यजीद की फ़ौज ने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़ों को बांध दिया, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी पर आने जाने की पाबंदी लगा दी गई। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब ताबई है, वो फरमाते हैं कि मैं जब ये फ़ौज आई तो मैं दीवाना बनकर मस्जिद नबवी के एक कोने में छुप गया। ये लोग मेरे करीब आए तो समझे कि मैं दीवाना हूँ, चले गए। और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना नमाज हुई ना अज़ान हुई, लेकिन मैं 3 दिन तक बाज़ाब्ता तौर पर हबीब पाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से अज़ान की आवाज़ भी सुनता और नमाज की आवाज़ भी सुनता। जब भी नमाज का वक्त होता, अज़ान की आवाज़ आती, मैं वो वहाँ की जो इमामत होती है उनकी इक़्तिदा में नमाज अदा कर लेता। सईद इब्न मुसय्यब ताबई फरमा रहे, हबीब के विसाल के 50-60 साल बाद, 50-55 साल के बाद, तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद
مدینے پر حملہ ہوا، مدینے کو تہس نہس کیا گیا، وہاں کی عورتوں کے ساتھ گھنونے حرکات کیے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے جو صحابہ کرام تھے مدینے کے ان کو شہید کیا گیا۔ یہاں سے آپ بچا لے ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 62 ہجری میں 63 ہجری میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا گیا، مکے کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے غلاف کو جلا دیا گیا، اس کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، یزید کی فوج کے اس جلائے ہوئے لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے انبیاء کرام کے تبرکات اس آگ میں جل گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ادھر یزید کی فوج نے مکے پر حملہ کیا اور ادھر یزید اپنے تخت پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ 3 سال کی حکومت، اسی حکومت کی خاطر اہل بیت کے خاندان کو شہید کیا، مدینے پہ حملہ کیا، مکے پہ حملہ کیا، کیا ملا؟ اس کے بعد اس کے بیٹے کو کہا گیا، معاویہ ابن یزید غالباً نام ہے، کہ تم اب تخت پر بیٹھو، تو معاویہ ابن یزید نے اس تخت کو ٹھکرا دیا، لات مار دی کہ یہ ایسا تخت جس کے پایوں کے نیچے اہل بیت نبوت کا خون ہو، اس تخت پر میں بیٹھوں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی حرکت میں نہیں کر سکتا۔ جس کا بیٹا اس تخت کو ٹھکرا رہا ہے وہ یزید، وہ دنیا کے حرص کے اندر اہل بیت نبوت کو شہید کیا، کیا ملا؟ بس کچھ پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، 1380 سال سے 85 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ یزید کا ذکر ہے نہ یزید کے خاندان کا ذکر ہے، لیکن باقی ہے تو حسین کا ذکر باقی ہے، حسین کے خاندان کا ذکر باقی ہے۔ پھر اس کے بعد چند سال کے بعد مختار ثقفی نامی ایک شخص اٹھا، بعد میں یہ بھی دعوی نبوت کیا، اس کے بارے میں بھی الگ الگ اقوال آتے ہیں، لیکن اس نے چن چن کر جو اہل بیت کے غدار تھے، جو عبید اللہ ابن زیاد، عمرو ابن سعد، یہ تاروں کو پکڑ کر وہی میدان کربلا میں، بعض کو اس کے گورنر ہاؤس میں، سب کو عبید اللہ ابن زیاد مختار ثقفی نے قتل کیا۔ چند سالوں کے اندر وہاں کا نقشہ بدل گیا۔ بعد میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت آئی، انہوں نے پھر مسلمانوں کی حکومت کو جاری کیا۔ تو یہ اہل بیت نبوت کے ساتھ اس آج کے اس عظیم المرتبت دن میں 10 محرم الحرام کے دن واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری جنگیں جو ہے 10 محرم الحرام کے دن ہوئی۔ ہمارے پاس غلط رسومات، غلط بدعات پھیلائی جاتی ہیں کہ وہ 7 کو حضرت امام قاسم کی، وہ 5 مہندی، ان کی شہادت، وہ نیا 9 کو الگ، کچھ نہیں ہوا۔ 10 کے دن جنگ شروع ہوئی، فجر سے وہ جنگ چلی، صحابہ کرام شہید ہوئے، آخر میں اہل بیت کی باری آئی، اہل بیت نبوت بھی شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخری 3-4 بجے کا ایسا وقت آ گیا۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگا تو علماء کرام نے لکھا کہ آج سے پہلے جو سورج میں دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبتے وقت لال ہو جاتا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں تھا، 10 محرم الحرام سے پہلے۔ یزید سے جنگ ہونے کے بعد، یہ جنگ کے بعد خون، سورج بھی، علماء نے لکھا کہ سورج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے، اور روزانہ ڈھلتے وقت وہی آنسو سورج کے نکلتے ہیں اور سورج لال ہو جاتا ہے، اس سے پہلے سورج لال نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں، صرف اندھیرا ہی اندھیرا، 3 دن تک سورج نہیں نکلا، بغیر بادل کے سورج اندھیرے کو چھوڑ رہا ہے، سورج اپنی شعاعوں کو نہیں چھوڑا۔ ایسا سوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منایا گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ملک شام میں، کوفہ میں، بصرہ میں، جہاں پر سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے خون ہی خون بہ رہا ہے 10 محرم الحرام کے دن۔ ایسا اندوہناک یہ منظر، اور اگر آج بھی اگر وہ منظر کسی کو دیکھنا ہے تو اب ہم یہاں سے بیان ختم کر کے، ہمارے قریب میں ایک آستانہ ہے، آستانہ مسکنیہ، علی آباد پہ حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبہ مبارک کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے۔ وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ان کا خون اس میں تر و تازہ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ زیارت ہر سال 10 محرم الحرام کو ظہر سے لے کر عصر تک کرائی جاتی ہے، وہاں پر آپ یہاں سے جائیں، وہاں زیارت کریں، چھوٹا سا ٹکڑا آج بھی خون کے اندر لت پت ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا 10 محرم الحرام کو، وہ پتھر آج بھی ملک شام میں، کوفہ وغیرہ میں اس کے نیچے سے خون نکلتا ہے۔ ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو اور ان کی اولاد کے ذکر کو باقی رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اپنی اولادوں کو اہل بیت اطہار سے محبت کرائیں۔ حبیب نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 چیزوں کا ان کا معمہ بناؤ۔ کون سی 3 چیزیں؟ حبیب نے فرمایا کہ حب نبیکم، سب سے پہلے تم اپنے حبیب کی محبت ان کو سکھاؤ، حبیب کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو، ان کے ذہنوں میں حبیب کی محبت کو بھر دو۔ اس کے بعد ان کے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ
قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب کی محبت ہوگی، حبیب کے اہل بیت کے وفادار ہوں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ صرف قرآن کو پکڑ لیں گے، حبیب اور حبیب کے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر پڑھنے والے بھی تو قرآن پڑھنے والے تھے، ایک طرف یزیدیوں کا مجمع ہے، ایک طرف امام حسین کا مجمع ہے، امام حسین کے پاس بھی قرآن کی تلاوت، یہاں بھی یزیدوں کے پاس بھی قرآن کی تلاوت، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر اہل بیت ہے اور ادھر بھی نماز میں اہل بیت پر درود بھیجا جا رہا ہے، لیکن محبت اہل بیت ان کے پاس نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کو وہ قرآن سمجھ میں نہ آئے، وہ مقام ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہوتی تو پھر کبھی یہ ایسا کام نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو حر کا واقعہ سنا، حر جو تھے آئے تھے حضرت امام حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن جب جنگ شہید ہوئی معاملات سارے بدل گئے، انہوں نے سوچا کہ میں نے تو اس انداز کے مطابق ان کو نہیں روکا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ حر نے وہاں سے پلٹی ماری، حضرت امام حسین کے پاس آئے، روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین کے ادھر سے لشکر میں سے آ کر لڑنے والے حر ابن یزید، وہی حر جنہوں نے یزیدیوں کی طرف سے حضرت امام حسین کو پہلے روکا تھا میدان کربلا میں۔ تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر اہل بیت سے وفاداری کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ حر کو جنت کی بشارت حضرت امام حسین نے دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حبیب کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں ڈالے، حبیب کے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ان کو سکھائے، تب قرآن ان کو کام آئے گا، قرآن ان کے دلوں میں اترے گا، قرآن کے جو برکات ہے، قرآن کے جو اثرات ہیں، قرآن کے جو انوار ہیں ان کے دلوں پر کھلیں گے۔ صرف قرآن پڑھ لینے سے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے، اہل بیت کے باقی ہونے سے قرآن آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہماری جنگ ہے۔ اہل حدیثوں نے کیا کیا، تبلیغیوں نے، دیوبندیوں نے صحابہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو پکڑ لیا، اور ادھر شیعوں نے کیا کیا، اہل بیت کہتے ہوئے شیعوں نے پکڑ لیا، اہل بیت کو پکڑ لیا، انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے ان کو ہمیشہ یہ لوگ نیست و نابود ہوتے رہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتے رہی۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حبیب نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ میری اہل بیت سفینہ نجات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، اور میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ اگر آپ آج سے 200-300 سال پہلے جب نیویگیشن کا سسٹم نہیں تھا، راستے ستاروں کے ذریعے دیکھے جاتے تھے، اللہ کے حبیب نے جو مثال دی وہ کس قدر گہرائی والی مثال ہے، آپ دیکھیں۔ حبیب نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے وابستہ ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ میرے صحابہ کی مثال تاروں کی مانند، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند۔ اب آپ دیکھیں، جب لوگ کشتی میں سفر کرتے تھے تو پہلے نیویگیشن کا سسٹم نہیں تھا، تاروں کو دیکھتے ہوئے راستے کو طے کرتے تھے۔ حبیب نے فرمایا کہ اگر تاروں کو چھوڑ کر صرف کشتی میں سفر کرو گے تو راستہ بھٹک جاؤ گے، اور صرف تاروں پر منحصر ہوگے، کشتی میں نہیں بیٹھو گے تو کہیں بھی پہنچنے والے نہیں ہے۔ کشتی بھی ہوگی، تاروں کو بھی دیکھو گے تو منزل مقصود تک پہنچو گے، اور وہ منزل مقصود تمہاری جنت ہے۔ تمہارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت کا دامن ہو، تبھی تم کامیاب ہوگے، ورنہ کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت بھی ہونی چاہیے، صحابہ کرام کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ یزید کو یہ لوگ اہل حدیث اور دیوبندی تبلیغی والے حضرات رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے، رضی اللہ عنہ کہہ رہے، وہ ان کی محبت ہوگی، وہ اپنا صلہ اللہ کے پاس سے لیں گے۔ ہم امام حسین کے چاہنے والے، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ہم صحابہ کرام کے چاہنے والے، صحابہ کرام کا جو طرز عمل رہا، یہاں تک کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے یزید پر کفر کا فتویٰ دیا کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مدینے پر حملہ کیا، مکے پر حملہ کیا، اور جو حبیب نے فرمایا کہ جو مجھ کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسین سے محبت، مجھ سے محبت، اللہ سے محبت، حسین کو تکلیف دینا، مجھ کو تکلیف دینا، اور مجھ کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا۔ تو یہ حضرت امام حسین کے ذریعے اس نے اللہ کو تکلیف دی، رسول اللہ کو تکلیف دی، اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل نے کفر کا فتویٰ دیا کہ یزید کافر، فاسق، ملعون ہو کر مرا، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ یزید کو کوئی بچانے والے نہیں ہے، یزید کو کوئی اپنا سردار ماننے والے نہیں ہے، جو مانتے ہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، وہ اللہ کے پاس سے اس کا مواخذہ اللہ ان سے کرے گا۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمیں یزید سے جتنی نفرت کل بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک یزید سے نفرت رہے گی، یزیدیوں سے نفرت رہے گی، یزید کے ماننے والوں سے نفرت رہے گی، یزید کے چاہنے والوں سے نفرت رہے گی۔ ہمارا اہل حدیثوں سے اور تبلیغیوں سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے،
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان کہ وہ لوگ نماز ایسا پڑھتے ہیں، ہم نماز کا اختلاف ہے. یاد رکھیں نماز کا اختلاف نہیں، نماز پڑھنے کے 4 الگ الگ طریقے ہیں. امام اعظم کو ہم فالو کرتے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے کا ہے. امام شافعی کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ ناف کے تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. امام احمد کو ماننے والے ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، اور امام مالک کو ماننے والے ہاتھ ہی نہیں باندھتے، ہاتھ چھوڑے. چاروں طریقے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ہم تو اہل حدیثوں میں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کہیں مان رہا ہے، یہاں باندھ لے. ہمارا تمہارے سے نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارے سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے. دیوبندیوں سے ہو، اہل حدیثوں سے، میں آج تک یہ بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وقت کا تقاضا ہے. ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو نماز ایسا پڑھنا، یہ اہل بیت کی محبت ہو، گمراہ کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے لوگ بھی ویڈیوز شارٹس دیکھ لیتے، اپنے ایمان کو متزلزل کر دیتے. بھائی آپ کو کچھ پریشانی ہے، آئیے سوال آپ ہم کو بتائیے، ہم آپ کو تشفی بخش جواب دیں گے. ہم سے نہیں ہوتا، ہم اچھے عالم دین کی طرف آپ کو رجوع کریں گے. کوئی بڑا مسئلہ ہے، جامعہ نظامیہ سے رجوع ہو، اپنے ایمان کو بچائے. ایک حدیث ایک آیت کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا جائے، آپ اس کو سن لیں، اپنے ایمان کو خراب کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، یہ اصل جان ہے ایمان کی. یہ نہیں ہے تو پھر ایمان بھی آپ کا نہیں ہے. یہ نہیں ہے تو آپ رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ تک نہیں پہنچیں گے تو آپ اللہ کے دربار تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اب کچھ لوگ سعودی عرب جا کے آتے ہو رہا نہیں ہو رہا. سعودی عرب میں میں آپ کو ایک نے 20 اماموں کو دکھاتا ہوں کہ جو یہاں آپ کوئی سعودی عرب کا امام مکے کا ہو، مدینے کا ہو، پھر آپ ادھر مسجد اقصیٰ. اسلام میں 4 بڑی مساجد ہیں نا. سب سے دنیا کی پہلی مسجد حرام کعبۃ اللہ، دوسری مسجد مسجد اقصیٰ، اسلام کی پہلی مسجد قباء، دوسری مسجد نبی. چاروں مساجد کے اماموں کے دکھانا میرا کام ہے کہ وہ ہاتھ کہاں باندھتے. وہ ہاتھ یہاں پر باندھتے اور ہم جا کے آتے یہاں پر ہاتھ ہو جانا. سمجھ کی باہر کی بات ہے. وہاں پر ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، وہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا ہے. آپ کو نیچے والے نہیں بتا دیں، آپ کو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا. میں جدہ میں کارنش ہے، سمندر کا کنارہ ہے، وہاں کی ایک مسجد ہے. وہاں کی مسجد میں ہم مغرب کی نماز ادا کرے. مغرب کی نماز میں شاندار تلاوت کے ساتھ بہترین امامہ باندھے ہوئے، صدری پہنے ہوئے، جبے پر ایک امام نے تلاوت کی. اس کے بعد نماز کے بعد ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ملاقات کی بات چیت میں انہوں پوچھے کہاں سے آئے، ہم تعارف کرائے. اس کے بعد میں پوچھا آپ کون سے مسلک سے ہے پوچھا، تو انہوں بولے کہ میں فقہ میں حضرت امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، لیکن چاروں مسالک میرے سر کے تاج ہے. بولے کون بول رہے ہیں؟ مکے جدہ کی بڑی مسجد ہے سمندر کے کنارے میں، مسجد الرحمہ اس کا نام ہے. بھائی امام کا نام بول رہا ہوں، مسجد الرحمہ. ایک مسجد کا نام اچھا یاد ہے، مسجد الرحمہ. سمندر کے کوئی جدہ جا کے آئے تو ان کو پتا ہوگا، سمندر کے کنارے پہ مسجد ہے، وہاں کے امام سے. پھر ہم مسجد نبوی کے جو گائیڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک لال شملہ ڈال لے کے پھرتا بیچارے کے ویڈیوز آتے ہیں ایسا ویسا. صرف کس کو بہکاتا؟ مکہ ہندوستان سے آئے والوں کو، پاکستان سے آئے والوں کو، بنگلہ دیش، اور دوسرے لوگوں کو چھیڑ لیتا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہی زبان آتی اور وہی لوگوں کو جو من میں آیا وہ بول لیتا، پڑھ لیتا. احادیث ادھر سے اٹھاتا ادھر ملا دیتا، ادھر سے اٹھاتا ملا دیتا. ہم وہاں کے مسجد نبوی کے باہر جو گائیڈ بیٹھتے پولیس والے، ان سے پوچھے کہ اس کا کیا کام ہے. اس کا کام اتنا ہی ہے، جس کو عربی نہیں آتی، جو اس کی مادری زبان ہے اردو بولنے والے، ان کو راستہ بتانا اس کا کام ہے. بیت الخلاء یہاں ہے، وہ گلی وہاں ہے، وہ گیٹ وہاں ہے، اس کا اتنا کام ہے. لیکن انہیں اپنی طرف سے یہ ایکسٹرا آرڈنری کام کر کے لوگوں کے ایمان کو، عقیدے کو خراب کر رہا. وہاں کسی عالم سے نہیں ملتا. عالم سے ملا تو ایک عالم صاحب سے ملا تھا، اب تک ویڈیو نہیں آیا اس کا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. تو ان لوگوں کا کام صرف ایمان اور عقیدے کو خراب کرنا ہے. ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے ماننے والے، مسجد مدینہ منورہ میں قصیدہ بردہ کی محافل میں خود اٹینڈ کیا. محفل نعت میں گیا مدینہ منورہ میں، وہاں کے شیخوں کے گھر میں. تو یہ وہاں کے لوگ اہل سنت والجماعت کے تھے. ہاں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اہل سنت بولے تو روڈ پہ سبیل لگا کے نیاز کرنا، دیگ سے چڑھا دینا، روڈ پہ لوگوں کو جام کر کے کھانا کھلانا، جلسہ ہوا تو پوری روڈ کو پیک کر کے جلسہ کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں. وہاں کے حکومت ایسا اجازت نہیں دیتی. وہاں پر سارے کام گھروں میں ہوتے ہیں، بہترین محافل ہوتی ہے، بہترین قصیدہ وہاں پر پڑھا جاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی جاتی ہے. یہ مدینے والوں کا آج بھی ماحول ہے. سید الشہداء کی بارگاہ میں آپ جائے، وہاں ایسے آپ کو سنی ملیں گے کہ جس کی حد نہیں. ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. ویسے اہل سنت والجماعت کے عقیدے والے آپ کو وہاں ملیں گے. تو بتلانے کا، یہ بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آئے آپ کو کچھ باتیں سنائے تو آپ فوری رجوع کریں کسی اچھے عالم دین سے. نظامیہ کو جائے، کسی اچھے عالم آپ جس کو معتبر مانتے ہیں، آئے
ان کے پاس بیٹھے اپنا معاملہ سنا. ایسا نہیں کہ دل میں خواہش آ گئی اور وہ کام کرنے کو چھوڑ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام حسین کی ہم کو یاد تازہ کرنا ہے, اور حضرت امام حسین کا جو اسوہ ہے اس اسوے پر عمل کرنا ہے. وہ اسوہ کیا ہے؟ صبر کا, جو حضرت امام حسین نے حضرت بی بی زینب کو کہا تھا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, واویلا نہیں کرنا, شور نہیں مچانا. ہمارے پاس بھی انتقال ہو گیا تو ایسا روتے جیسا اللہ کی امانت تھی, اللہ کے پاس چلے گئی. ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کی جانب سے ان کے, اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرنا ہے مغفرت. یہی ہمارا کام ہے. حضرت امام حسین نے ہم کو یہی پیغام دیا کہ صبر کیا جائے, اور دوسرا یہ دیا کہ کوئی بھی حالت ہو ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میدان کربلا میں ایکسکیوز تھا حضرت امام حسین کے پاس, جنگ میں ہے, لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھی جائے گی, جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. سامنے سے وار کرنے نہیں آ رہا, نماز کی حالت میں شہید کرے. تو یہی پیغام کربلا کا ہے کہ اپنی عبادتیں اپنی بچائی جائے, حضرت امام حسین کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے 5 وقتہ نمازوں کے پابند بنا جائے, عبادت دل کھول کر کی جائے. حضرت امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ 25 حج آپ نے کیے, اور وہ بھی پیدل کیے. سواری ہونے کے باوجود مدینہ منورہ سے آپ پیدل جاتے, کیونکہ حج کے لیے جانے والے کے ہر قدم قدم پر اللہ نے ثواب رکھا ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پر جاؤں گا, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے قدموں پر چل کر جاؤں, تاکہ اللہ کی بارگاہ سے زیادہ مقام پاؤں, زیادہ ثواب پاؤں. یہ حضرت امام حسین ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کے باوجود ان کی عبادت کا معاملہ یہ تھا. ان کی راتوں کو دیکھیں گے آپ. حضرت امام زین العابدین جو کربلا سے بچ گئے, ان کا نام تو علی اوسط ہے, لیکن مشہور ہوئے زین العابدین, عبادت کرنے والوں کی زینت. ایسی عبادت کہ ان کے جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتی. یہ مقام حضرات اہل بیت کے اطہار کا ہے, شہداء کربلا اس دن میں شہید ہونے والوں کا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے, ان کی سیرت کو خود بھی سنیں, اپنی اولادوں کو بھی سنائیں, اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں. یہی پیغام حضرت امام حسین کی شہادت ہم کو دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے. اور ایک بات آپ کو سناتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں. اہل سنت کا عقیدہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے. جب یزید میدان کربلا سے حضرت امام حسین کے گھر والوں کو پکڑ لیا گیا, ان کے خیمے جلا دیے گئے, ہتھ کڑی لگا دی گئی. ہتھ کڑی لگا کر عبید اللہ ابن زیاد کی گورنر ہاؤس کو لے گئے. وہاں سے پھر یزید کے تخت کے پاس لے جا رہے تھے, تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیاں پہنا دی گئی تھی, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر لے جایا جا رہا تھا. حضرت امام اس وقت بخار کی حالت میں تھے, کافی علیل تھے. ایسی حالت میں بھی ان کو قید کر دیا گیا. تو حضرت امام زین العابدین نے وہاں پر راستے میں قصیدہ لکھا. وہ قصیدہ میں اکثر سلام کے بعد, روزانہ فجر کے بعد دعا میں کہتا ہوں, ان الدیار حصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اے باد صبا, ہوا جانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے ہمارا صلاۃ و سلام عرض کرنا. ہم جو سلام یہاں سے پیش کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ صرف سلام رسول اللہ کے روضے پر جا کر پیش کرنا چاہیے, رسول اللہ وہیں سے سنتے. حضرت امام زین العابدین کربلا کے میدان کے پاس ہے, وہاں سے رسول پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. اور یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. حضرت امام زین العابدین آخری اشعار میں فرماتے ہیں, یا رحمت للعالمین, اے رحمت للعالمین, ادرک لزین العابدین, زین العابدین کی خبر لیجیے, محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم, ان بیڑیوں نے, ظالموں نے بیڑیوں میں ڈال کر جکڑ لیا ہے, یہاں آئیے ہماری مدد کیجیے. کون بلا رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین. امام زین العابدین سے بڑا اس وقت کوئی عالم دین روئے زمین پر موجود نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین سے زیادہ دین کو جاننے والا, دین ان کے گھر سے نکلا. حضرت امام حسین کے شہزادے, ان سے زیادہ دین جاننے والے کوئی ہے؟ وہ فرما رہے یا رحمت اللہ. ہم یا رسول اللہ بولے تو لوگوں کو شرک بدعت یاد آ جاتی. آئی بات, وہ شاعر نے کہا تھا کہ بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو بخاری بھی پڑھنا ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے, تو عشق نبی دل میں ہونا چاہیے. جب عشق نبی دل میں آئے, عشق صحابہ و اہل بیت دل میں آئے, جب آپ ان کی باتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں؟ بہت ساری جو مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا, اس سے تھوڑا تھوڑا میں پردہ ہٹایا ہوں, سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ اور ڈاؤٹس ہے تو آپ بعد میں مل کر کلیئر کریں. بس ہمارا پیغام یہی ہے, میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں, اور کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہوں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے مسجد سے بہترین کام ہو, اہل سنت کے عقائد بتائے جائے, لوگوں کو جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا جائے. کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ علموں کو دیکھنے جا رہے ہیں, علمہ بٹھا رہے ہیں, ہمارا کیا کام؟ ہمارا کام یہ تھا بول دیا علم بٹھا رہا,
غلط کام ہے، علم کو دیکھنا غلط کام ہے، ساری چیزیں ناجائز ہے، وہ ڈٹی چڑھانا، وہ مہندی لگانا، ساری چیزیں، ان رسومات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 11ویں شریف میں باجے بجانا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا بولنا، آپ کا کام عمل کرنا، نہیں کرنا آپ کا کام ہے۔ الحمدللہ ہماری بات کا اثر بھی ہوتا ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، ہماری ذات کی خوشی نہیں ہوتی۔ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ثواب پائیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ ہماری ذات سے دشمنی ہے، ہمارے کو آپ گالیاں دو کر لو، مگر دین جو ہے، جو ہمارے کو یہاں جس کام کے لیے بٹھایا ہے، ہمارا کام وہی ہے کہ آپ تک دین کو پہنچائے، جو صحیح دین ہے وہ صحیح دین تک آپ تک پہنچائے۔ اب عمل کرنا نہیں کرنا آپ کا کام ہے۔ تو ساری باتیں آپ لوگوں کو اللہ کی کرم سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہماری صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان سے جو ہم کو سبق دیا ہے، اس سبق کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم شہداء کربلا کے واسطے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، مولا ہماری دعاؤں کو معاف، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، مولا جو بیمار ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا جو پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجات سے کامیابی عطا فرما، جو وہ پڑھ چکے ہیں ان کو اعلیٰ درجات سے ملازمت عطا فرما۔ مولا جو ملازمتیں کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، مولا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ مولا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، مولا حرام کے رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا عالم اسلام میں مسلمانوں کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو زیر فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مولا غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، مولا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنی مدد اور اپنی نصرت عطا فرما۔ مولا بالخصوص اہل فلسطین کی حفاظت فرما، مولا بالخصوص بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، قبلہ اول کے حفاظت کے اسباب عطا فرما۔ مولا ہندوستان کی مساجد کی حفاظت عطا فرما، مولا یہاں کے مسلمانوں کی بھی عزت و جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا تیرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والا بنا، مولا 5 وقت ہم کو نمازی بنا، مولا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والا بنا، صحابہ کرام کا ادب کرنے والا بنا، اہل بیت کی سچی پکی محبت ہم کو عطا فرما، انہی کے راستے پر چلنے والا اور اسی راستے پر ہمارا خاتمہ فرما۔ مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے قائم، ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد ہمارے